بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توجب تخصيص أحد المقتولين بأحد الأوقات بالوقوع مع استواء صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ چھٹی صفت ہے ارادہ اور مشیت۔ کیا چھٹی صفت ہے ارادہ اور مشیت۔ اور ارادہ اور مشیت دونوں عبارت ہیں، یعنی دونوں مترادفان ہیں، دونوں کا مطلب ایک ہے۔ یہ دونوں عبارت ہیں ایک صفت سے جو حی میں ہوتی ہے۔ کس میں؟ کیا؟ ارادہ اور مشیت ایک صفت ہے جو حی میں ہوتی ہے۔ یہ پہلی قید ہے۔ ایسی صفت جو واجب کرتی ہے مقدورین کی ایک کی تخصیص کو، مقدورین فعل اور ترک فعل دونوں میں سے ایک کی تخصیص کو واجب کرتی ہے۔ تخصیص کو واجب کرتی ہے اوقات میں سے کسی ایک وقت میں وقوع کے ساتھ۔ جی سمجھا جی؟ یہ صفات علیحدہ علیحدہ ہوں گی تب جب یہ معنی مطلب سمجھو گے۔ قدرت، ارادہ اور مشیت یہ دونوں عبارت ہیں ایسی صفت سے جو حی میں ہے، ایسی صفت جو مقدورین، رین نہیں، مقدورین کے ایک کی تخصیص کو واجب کرتی ہے، احد الاوقات میں واجب کرتی ہے بالوقوع کہ اب یہ چیز واقع ہو جائے۔ آنکھ چھٹی صفت ہے ارادہ اور مشیت۔ ارادہ اور مشیت یہ دونوں عبارت ہیں ایک صفت سے جو حی میں ہوتی ہے، اور یہ ایسی صفت ہیں جو واجب کرتی ہیں ہے کوئی نہیں ہے جو ایسی صفت ہے جو واجب کرتی ہے مقتولین میں سے ایک کی تخصیص کو کسی اوقات میں، اوقات فی احد الاوقات، اوقات میں سے ایک وقت میں واجب کرتی ہے تخصیص کو وقوع کے ساتھ۔ آنکھ میں ایک بار تمہیں ارادہ اور مشیت عبارت ہے ایک ایسی صفت سے جو حی میں ہے، ایسی صفت جو واجب کرتی ہے مقدورین میں سے ایک کو اوقات میں سے کسی ایک وقت میں وقوع کے ساتھ۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والارادۃ والمشیۃ یہ لفظان ہیں مترادفان ہیں لغتاً بھی اور اصطلاحاً بھی۔ کن کے نزدیک؟ جمہور اہل سنہ کے نزدیک۔ جی کرامیہ نے یہ ظام کیا ہے کہ ارادہ صفت حادثہ ہے، مشیت صفت قدیمہ ہے۔ تب دو ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ دو۔ مشیت اور ہوگی اور ارادہ، لیکن جمہوروں کے نزدیک یہ دونوں ایک ہے۔ کون؟ ارادہ اور مشیت۔ کیونکہ شاء کا بھی لفظ قرآن میں ہے کہ کوئی نہیں، تو ارادہ کا بھی ہے کہ کوئی نہیں، تو دونوں کی نسبت اللہ کی طرف ہے، ارادے کی بھی اور مشیت کی بھی۔ تو یہ دونوں اہل جمہوروں کے نزدیک یہ ایک ہے، یہ ایک صفت ہے۔ کرامیہ نے دو بنائی، ایک قدیمہ اور ایک حادثہ۔ وہما اور وہ دونوں عبارت ہیں ایک صفت سے، کس میں؟ حی میں۔ دھیان کریں، جزمی بات یہ ہے کہ شارع نے ارادہ کیا ہے
مطلق ارادہ اور مطلق مشیت کی تعریف کا جی خواہ واجب تعالیٰ میں ہوں یا مولوی ندیم میں ہوں، یہ مطلب ہے مطلق جی مطلق تعریف کر رہے ہیں کس کی؟ ارادہ اور مشیت. اور پھر پہچانی جائے گی صفت الہیہ سے جب مقید کر دیں گے صفت کو ازلیہ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ تو پھر وہ اللہ کی صفت ہو جائے گی. ایک اور جائز ہے یہ کہ مراد لیا جائے اس سے ان صفت فی الحی سے صفت الہیہ اس سے اللہ کی صفت جی جی، اور چھوڑ دیا قید کیڑی ازلیہ کو اعتماد کرتے ہوئے کس پر؟ العلم والقدرت. اچھا با اور جائز ہے تیرے لیے کہ تو کہے کہ فی الحی میں جو الف لام ہے یاد خارجی کا ہے، مراد الحی القیوم میں جو الحی ہے وہ ذات ہے. تو پھر بھی یہ تعریف کس کی ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی صفت کی، اللہ تعالیٰ کی. او دھیان وہ تو جے بو ایسی صفت ہے جو واجب کرتی ہے مقدورین کے ایک کی تخصیص کو. کون ہے وہ مقدورین؟ فعل اور زید کو عدم سے وجود میں لانا اور نہ لانا. احد الاوقات میں بالوقوع، یہ دونوں ظرف ہیں جو ہیں فی احد الاوقات بالوقوع، ان کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ تخصیص احد الاوقات میں اور تخصیص کس کے ساتھ؟ کے ساتھ. یا اول کا تعلق ہے تو جب واجب کرتی احد الاوقات میں، تخصیص کس کے ساتھ؟ وقوع کے ساتھ. آگے سمجھ. ہن اگلی عبارت پڑھ پھر تین ترجمہ یا دمانہ کر لا. اور ارادہ اور مشیت اور وہ دونوں عبارتیں صفت سے حی میں ایسی صفت جو واجب کرتی ہے مقدورین کے ایک کی تخصیص کو. تخصیص احد الاوقات میں، تخصیص وقوع کے ساتھ کہ فلاں وقت میں فلاں فعل ہونا ہے یا نہیں کرنا، یہ مطلب ہے. جی ارادہ اور مشیت وہ دونوں عبارت ہیں ایک صفت سے جو علم میں ہے. واجب ایسی صفت جو واجب کرتی ہے مقدورین کے ایک کی تخصیص کو احد الاوقات میں وقوع کے ساتھ، تخصیص وقوع کے ساتھ مع استواء نسبت القدرت الی الکل. بس یہ تیسری قیدی سنیں، باوجود قدرت کی نسبت کے برابر ہونے کے کل کی طرف. جی باوجود قدرت کی نسبت کے برابر ہونے کے کل کی طرف. پھر ایک باری باوجود قدرت کی نسبت کے برابر ہونے کے کل کی طرف. کل کی طرف. ان تشریف لیا یہ جو مع استوا شروع کیا ہے یہ اشارہ ہے استدلال کی طرف، دلیل پکڑنے کی طرف. صفت الارادات صفت المشیت کے ثابت کرنے پر، اور دونوں ایک ہی نہیں جن نام لے لو. اور ہونا صفت الارادہ کا مغایر کس کے؟ یہاں سے یہ ثابت کیا ہے کہ قدرت اور ہے ارادہ مشیت یہ دونوں ایک ہی ہے. جن لفظ بولو ارادہ اور قدرت. ہوں سنیا جی تقریر اس کی، اور تقریر اس کی یہ ہے کہ قدرت صفت ہے کہ صحیح ہوتا ہے اس کے سبب سے فعل بھی. اور سنیں جی قدرت ایک ایسی صفت ہے جس کے سبب سے فعل اور ترک کا ہونا صحیح ہے. توجہ، پس نسبت قدرت کی ان مقدورین کی طرف. کون مقدورین؟ فعل اور یہ علی السوا ہے، برابر ہے دونوں کے ساتھ. کیا ہے؟ قدرت کا تعلق دونوں کے ساتھ برابر ہے
کہ اللہ کو قدرت ہے یہ فعل کرنے پر بھی اور نہ کرنے پر نہیں، تو قدرت کا تعلق برابر ہے، اور اسی طرح نسبت قدرت کی اوقات کی طرف بھی برابر ہے۔ پس اگر صادر ہو قدرت کے سبب سے فعل کسی وقت میں اور صادر ہو ترک کسی وقت میں تو نسبت تو برابر تھی، تو لازم آ جائے گی ترجیح بلا مرجح، جبکہ قدرت کی نسبت برابر ہے دونوں کی۔ تو اب ضروری ہے صفت اخرى سے جو مقدور عین فعل اور ترک میں ایک کو ترجیح دے، احد وہ ارادہ ہے، یوں ہے تقریر، یوں ہے تقریر کہ قدرت اور ہے اور ارادہ اور کہ قدرت کا تعلق دونوں کے ساتھ برابر ہے۔ تو اگر ایک وقت میں تعلق ہو فعل کے ساتھ، ایک میں ترک کے ساتھ، تو یہ ترجیح بلا مرجح، اس لیے کہ دوسری صفت ہو جو ترجیح دے، تو وہ کیا ہے؟ ارادہ ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ آگے سمجھ، یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہے۔ اگلا سوال جواب نے پھیرے دے لو۔ اچھا جی، وارد کیا گیا اس پر کہ ارادہ من حیث ہے یا ارادہ جی جی صلاحیت رکھتا ہے تعلق پکڑنے کے لیے فعل کے ساتھ بھی اور کے ساتھ بھی ارادہ من حیث ہے یا ارادہ علی سوا، اور اسی طرح ارادہ تعلق پکڑتا ہے احد الاوقات کے ساتھ، تو پس ارادے کا تعلق احد المقدورین کے ساتھ اور احد اوقات کے ساتھ چونکہ اس کا تعلق بھی برابر ہے، پھر ضروری ہے اس کے لیے بھی، پس لازم آئے گا ایجاب یا یا یہ ہوگا کہ واجب تعالیٰ سے یہ اضطرارن صادر ہوا ہے فعل یا ترک، یا پھر تسلسل ہوگا۔ سنیں اس لیے کہ مقدور اگر ہو مع المرجح جی تو پھر واجب الوقوع ہے، کیا ہے؟ واجب الوقوع ہے۔ تو اگر ہو اس لیے کہ مقدور ان کانا مع المرجح جی تو کیا ہوتا ہے وہ؟ واجب الوقوع تو پس ایجاب ہوگا یا جائز تو پس تسلسل فی المرجحات آ جائے گا، اور یہ اقوا اشکال ہے کہ وارد کیا اس کو ان نے جو قائل ہے ایجاب کے، ایجاب کا معنی سمجھ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ فاعل مضطر ہے، استغفر اللہ۔ جواب دیا گیا اس کا کئی وجوہ کے ساتھ اخذ و آسانی ثالث، توجہ کری، ایک ان کا کہ ارادہ صفت ہے تعلق پکڑتی ہے مقدورین میں سے ایک کے ساتھ احد بے ذات ہاں تعلق پکڑتی ہے، کسی مرجع کی وجہ سے نہیں تعلق پکڑتی، لہذا بات آگے نہیں چلے گی۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں جٹکی سی، جیسا کہ جانتا ہے معلوم ہے حارب انصابوں کے اختیار کرنے سے طریقین متساویین کے ایک کو، کوئی بندہ درندے سے ڈر کر بھاگا، جی آگے دو رستے ہیں دونوں برابر ہیں، جی۔ ادھر یہ رستہ بھی اور یہ رستہ بھی، تو وہ دو میں سے ایک کو اس نے کیا کیا ہے؟ اختیار کیا ہے۔ تو اب یہ کسی مرجع کی وجہ سے نہیں ہے، جی بغیر مرجع کے ہے۔ اگر وہ راستے متساوی ہیں نہ ہوں تو پھر تو ترجیح ہو سکتی ہے کہ آ راستہ لکن والا ادھر نسا ادھر سامنے ہوگا، جب وہ دونوں کیا ہیں برابر مساوی ہے۔ تو پھر وہ جو ایک کو اس نے اختیار کیا تو یہ بغیر ترجیح کے ہے، جی کوئی مرجع نہیں ہے یہاں۔ اور اسی طرح دو روٹیاں برابر یا خشک یا پراٹھے جی برابر ہیں، تو بھوکے نے دو میں سے ایک کھانی ہے تو وہ ایک کو اختیار کرتا ہے، تو یہ مرجع کے بغیر ہے۔ جب متساوی ہے نا، ایک پراٹھا ہے تو ایک سکی، پھر تو ترجیح ہو سکتی ہے،
یا ایک گندم دی ہے تو ایک مکئی دی ہے، پھر بھی ہو سکتی. بات متساویین کی ہے تو یہاں ترجیح کے بغیر وہ اختیار کر رہے ہیں. جی وَشَانَوْا عَلَيْهِ، اور اعتراض کیا انہوں نے اس پر بیں طور کے امر ممکن کا رجحان بذات، اگر امر ممکن کا راجع ہونا بذات واجب کر دے گا، سانے کے واجب کر دے گا صدو باب سانے. جی انہیں گلا کی بھی امر ممکن میں اگر وہ رجحان بذات ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی وجہ سے جو ہے کہ اللہ جو حکم دیتا وہ ہوتا ہے، تو پھر تو یہ مسئلہ ختم ہو گیا. تو اس کا جواب دیا گیا ہے، دفع کیا گیا ہے بیں طور کے مختار کا ترجیح دینا اپنے مقدورین میں سے کو نئے مستلزم ممکن کے نکل جانے کی صحت کو عدم سے بغیر موجد کے. بھائی اس بھاگنے والے نے ایک رستہ اختیار کیا ہے نا، یا ایک روٹی اختیار کی ہے، لیکن یہ موجد کے بغیر نہیں ہوا ہے، موجد کے ساتھ، لیکن یہاں مرجع کوئی نہیں ہے، کیونکہ ترجیح جو ہے وہ عدم رجحان ہے. اور استلزام اول کا ثانی کے لیے بھی جہاں ترجیح ہو تو خواہ مخواہ بھی وہ رجحان کی ہوتی ہے. یہ محل بحث ہے. اچھا جی، وہ عجیب باب وجوہ اول سمجھے ہی تے اگے ثانی جواب کہ ارادہ تل ارادہ ارادے کا عین ہے. ارادے کا سنیں، لیکن کہتے ہیں یہ جو دوسرا جواب دیا ہے نا ان کو کہ بے مرجع کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ارادے کا جو ارادہ ہے یہ پہلے ارادے کا کہتے ہیں جملہ ایسا جڑا ساڑی سمجھ تو اچھا ہے. تیسرا جواب پہلا ہے وہ مجھے دیتا ہے مضبوط. تیسرا جواب کہ ارادے کا تعلق ایک نہیں ہے، وہ پس جو نہ موجود ہے نہ معدوم ہے، تو یہ تو مرجع کا تقاضا اس لیے کہ محتاج المرجع وہ ہوتا ہے جو ہوبا وجود الممکن. جی اور احوال ان کا تو اس میں سوال یہ ہے کہ جمہور جو ہیں وہ تو واسطے کی نفی پر ہیں. جی کہ بھئی ہو چیز لیکن نہ موجود ہو نہ معدوم ہو، ایسا کوئی نہیں ہے. خواہ مخواہ یا موجود ہے تو یا واسطہ کوئی نہیں. چوتھا جواب کہ مرجع نہیں پہنچا ایسی حد تک جو واجب کر دے کس کو، بلکہ بنائے گا اس کی ایک جانب کو اولا بلا ایجاب. اور جواب دیا گیا اس کا بیں طور کہ اولویت نہیں کافی کس میں، جب تک وہ حد وجوب کو نہ پہنچے کہ اس کو ابد سے وجود میں لانا ہے. تو پس تحقیق ثابت ہوگی یہ بات کہ ممکن جب تک واجب نہ ہو، اور واجب کا معنی وہ واجب نہیں جو مشہور ہے، یعنی عدم سے وجود میں لانا جب تک ضروری نہ ہو اس وقت تک موجود نہیں ہوتا. جب اللہ نے اس کا ارادہ کر لیا تھا اب اس کا ہونا ضروری ہو گیا ہے. سنیں تو وہ پہلی دلیل آ گئی ہے کہ بے ارادہ اور ہے اور آگی سمجھ باوجود برابر ہونے قدرت کی نسبت کے کل کی طرف، تو پھر ترجیح بلا مرجع لازم آ جائے گی. لہذا کوئی اور صفت ہونی چاہیے. جی قدرت کی نسبت کے کل کی طرف ایک اور وقعون نے اور چوتھی قید باوجود ہونے علم کے تعلق کے تابع للوقوع. جی اور چوتھی قید باوجود ہونے علم کے تعلق کے تابع للوقوع، تابع للوقوع انو سمجھ وما او تفپا کے اور باوجود ہونے علم کے تعلق کے تابع. چونکہ یہ بڑا اہم تو مشکل مسئلہ ہے صفات والا، دوسرے لوگوں نے بھی جو سمجھا ہے دلائل دی ان کا رد کرنا ہے، اپنا مسلک ثابت کرنا ہے.
یہ رد ہے فلاسفہ پر، یہ کون سا مہا کون سے، کیونکہ فلاسفہ نے ظام کیا ہے کہ ارادہ الہیہ عبارت ہے علم سے، جی عالم کے علم عالم کے نظام کا علی احسن ما یمکن، اس احسن پر جتنا ممکن ہو سکتا ہے، جی یعنی ارادہ الہیہ کا مطلب ہے کہ اللہ کو علم ہے عالم کے نظام کا احسن ما یمکن پر، یہ جو علم ہے نا اللہ کو، یہی اللہ کا ارادہ ہے، یہی کنہوں نے کہا، فلاسفہ میں۔ اور نام رکھا انہوں نے اس کا عنایت ازلیہ، اس کا کیا نام رکھا، اور ظام کیا کہ انا ھذا العلم، یہی جو علم ہے یہ علت ہے وجود کے فیضان کی کل پر، بمطابق اس کے کہ تقاضا کرتی ہے اس کا مواد کی استعداد، مواد اور موالید ثلاثہ، جی چونکہ نوز بلا قدیم مندن، اور اسی طرح اوضاع فلکیہ ایک، اور اسی طرح یہ رد ہے مشائخ المعتزلہ پر، جی جو ان کے بڑے بڑے ہیں جیسے ابو الحسین اور نظام اور جاہز، انہوں نے ظام کیا ہے کہ ارادہ کیا ہے، علمہ تعالی بنفع فی الفعل، اللہ کا جو ارادہ ہے وہ کیا چیز ہے، اللہ کا علم نفع کے ساتھ فعل میں، کسی کام کے کرنے میں کہ اس میں نفع ہے، یہ جو اللہ کا علم ہے اسی کا نام اللہ کا ارادہ ہے، اور اس کا انہوں نے نام رکھا ہے داعیہ کی سبب، اور رد کی تقریر، اور سنیں جی ذرا مشکل جے، رد کی تقریر کہ علم نہیں صلاحیت رکھتا مرجع بننے کی مقدورین میں سے، مقدورین کون، فعل اور کام، شاباش، اس لیے کہ یہ علم یا علم ہے بے حقیقت علم، یا علم ہے بے وجود علم، فی الخارج، یہ جو علم ہے یا تو مقدور کی حقیقت کا علم ہے کہ مقدور اس قسم کا ہے، یا اس کے وجود کا علم ہے خارج میں کہ خارج میں اس وقت ہوگا، توجہ کری، اول جو ہے نا جو علم ہے بے حقیقت المقدور، یہ یہ مرجع نہیں بن سکتا، اس لیے کہ یہ جو علم ہے بے حقیقت المقدور دی، یہ تو شامل ہے ممکنات کو بھی اور ممتنعات، سب کو شامل ہے، اور اسی طرح جو ثانی ہے کہ علم بے وجود ہی، خارج، اس لیے کہ یہ علم تابع ہے کس کے، حقوق ہے، کہ جیسے شے ارادے سے واقع ہوئی علم اسی کے مطابق ہے، تو یہ علم، یہ نہیں کہ علم بعد میں ہے، علم پہلے ہے، لیکن اس کو سمجھانا یوں ہے کہ یہ جو علم ہے کہ مولوی ندیم فلاں سن میں پیدا ہوا اللہ کے ارادے سے، تو یہ جو اللہ کا علم ہے یہ اس وقوع کے تابع ہے، پس اگر وقوع تابع ہو کس کے علم کیا تو کیا ہوگا، اچھا ہم توجہ کریں بھائی، علم کیسے وقوع کے تابع ہو گیا کہ چیز واقع ہوئی تو اللہ کے علم اس کے تابع ہے، اللہ کے علم تو قدیم ہے، معاذ ہوگا علم تابع، اس لیے کہ علم کیا ہوتا ہے، صورت ہے معلوم کی اور حکایت ہے کہ معلوم اس طرح ہے، اور مطابقت جو ہوتی ہے وہ معتبر ہوتی ہے کس سے، ایک جہت سے جانبین سے نہیں، حتیٰ کہ یہ بات اگر نہ ہو معلوم اس وجہ پر کہ تعلق پکڑا اس کے ساتھ علم نے، تو پھر یہ تو علم نہیں ہوگا بلکہ جیسا کہ گھوڑے کی صورت بنائی دیوار پر
اعتبار کیا جائے گا مطابقت کا صورت کی جانب سے، گھوڑے کی جانب سے نہیں کہ گھوڑا اس کے مطابق ہے کہ نہیں. سنیں کدی انج آکھے جی میں یار اس تصویر دے مطابق نہیں ہے، یار تصویر تو سونی نہیں بنائی، یار چس نہیں ہے، کیوں کو نہیں اللہ. تو اس میں مطابقت ایک جہت سے ہوتی ہے، سنیں، وغیرہ وہ علم نہیں رہے گا. مثال دی جیسا کہ فرض کی صورت جدار پر معتبر ہے مطابقت صورت کی جانب سے، پس اگر صورت مطابق ہوئی گھوڑے کے تو یہ صورت سیاح ہے، وغیرہ یہ کیا ہے، صورت غلط ہے. آگے سمجھے، یہ وضاحت کر دی. پھر چونکہ جڑے انہوں نے اعتراض نے وہ بھی نال بابا دہراندا ہے جی. اعتراض کیا گیا اس پر دو وجہ کے ساتھ. اول یہ کہ علم دو قسم ہے، علم یا فعلی ہوتا ہے یا جی فعلی ہے، دوسرے میں کام کرنا، علم کے ذریعے دوسرے میں کام کرنا. انفعالی ہے، کام ہوا تو اس سے علم آیا. اول مفید ہے کس کے لیے، خارجی کے لیے. کون علم فعلی، یہ مفید ہے کس کے لیے، وجود. جیسا کہ ہم نے تصور کیا بیت کا، ہم نے اس کا ذہن میں ایک نقشہ بنایا، پھر ہم نے اس کو باقاعدہ بنا دیا. اور ثانی مستفاد ہوتا ہے وجود خارجی سے، پہلے وجود خارجی ہوتا ہے پھر اس سے مستفاد ہوتا ہے. جیسا کہ ہمارا تصور کرنا شمس اور قمر کا، شمس قمر کا وجود پہلے ہے اور ان کا علم ہمیں بعد میں، یہ انفعالی ہے، کون سے حاصل ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ تو اور معلوم کے تابع جو ہوتا ہے وہ تو علم. تو تم نے کہا کہ اللہ کا علم جو ہے وہ تو تابع للوقوع ہے، یہ تو ٹھیک نہیں، یہ تو انفعالی ہوتا ہے، فعلی نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ تو جائز ہے یہ کہ ہو فعلی مرجع، یہ جو اللہ کا علم فعلی ہے یہی مرجع ہو، لہذا ارادے کی ضرورت نہیں ہے. آگے سمجھیں. تو جواب دیا گیا بائیں طور کہ اگر ارادہ کرے تو اس بات کا کہ علم فعلی جو ہے نہیں ہے، وہ ذل اور حکایت کس کی، معلوم کی. بھئی یہ تو اس کی حکایت نہیں ہے، تو یہ غیر مکلم صلی، کیونکہ علم معلوم کے مطابق ہوتا ہے کہ یہ بات ہم نہیں مانتے. اور اگر تو ارادہ کرے کہ یہ علم مقدم ہے کس پر، معلوم پر وجود میں، تو یہ بات لیکن یہ تقدم نہیں صلاحیت رکھتا علم کا کس کی، ایشا بس. اور عبارت کیا گیا اس پر کہ حکایت محکی ان ہو کے عدم کے ساتھ لا یو کالو ہے. اچھا جی، او بے وجہ ہے نے اعتراض ان جواب آ گئے نہیں. ثانی علم بالوقوع، جی او علم بالوقوع کا علم کہ زید پیدا ہو گیا، محض ہوتا ہے تابع کس کے، اگر ہو حکم بے وقوع العلم مقید کس کے ساتھ، اور بہرحال جب مقید کیا جائے یا ہو علم مطلق تو پھر تو وہ وقوع کے تابع نہیں ہوتا. یہ زمانے ماضی کے اعتبار سے تو ہے کہ شے وجود میں آ گئی تو علم اس کے تابع ہوا، یہ تو ہے. مستقبل میں تو نہیں ہے کہ پہلے علم آ جائے کہ شے ہوگی یا مطلق مراد ہو تو یہ تو تابع نہیں ہوتا. تو جواب دیا گیا بائیں طور کہ نہیں ارادہ کرتے ہم تابع کے استباع کے ساتھ تأخر کا وجود خارجی میں، جی کہ بھئی وجود خارجی میں اللہ کا علم بعد میں ہوگا تو شے وجود میں پہلے آئے گی، یہ نہیں ہم ارادہ کرتے، بلکہ اللہ کے علم کا ہونا ذل اور یعنی معلوم کے ساتھ ہے اللہ کا علم. الثالث کی او واتورز علیہ بے وجہین، جی اچھا جی
کہ ثالث وہ کہ وارد کیا اس کو کس نے؟ تیسرا سوال یہ ہے جو توسی نے نقد المحصل میں وارد کیا ہے، یہ کہ وہ کہتا ہے کہ یہ مخالف ہے علماء کے قول کے. وہ کہتے ہیں ما علم اللہ وجودہ واجب ان یقع، وہ شے کہ اللہ جانتا ہے اس کے وجود کو واجب ہے کہ وہ شے کیا ہو. تو پھر اللہ کے علم سے تو واقعہ ہو گئی ہے، تو پھر ارادے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں سمجھے کہ اللہ کو علم ہے نا کسی شے کے وجود کا، تو واجب ہے کہ وہ خام خواہ وہ شے ہوگی. جس طرح مشہور اس طرح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم جس طرح اللہ کو پتہ ہے اسی طرح شے ہوتی ہے. اور ممکن ہے یہ کہ جواب دیا جائے بائیں طور کہ یہ وجوب نہیں ہے بلکہ علم کے لیے ہے، بائیں طور کے قدرت اور ارادہ تعلق پکڑتے ہیں اس کے وجود کے ساتھ. یہ علم ہے اللہ تعالیٰ کو کہ میری قدرت اور میرے ارادے کا تعلق ہوگا اس کے وجود کے ساتھ. چوتھا کہ تمہاری اعتراض ہم پر، تمہاری دلیل ماز تام و خلطام ہوتی ہے فلاسفہ کے خلاف، نہ کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم نفع دیتا ہے کس میں، یہ نہیں تابع کس کے اور ذل و حکایت ان ہو. جواب دیا گیا علم بالمصلحت محض ترجیح دیتا ہے اگر رعایت کی جائے اصلاح کی واجبہ، اور ہم نے تو یہ ثابت کیا ہے معتزلہ کے خلاف کہ اللہ پر کوئی شے واجب نہیں ہے، اللہ پر اور باوجود ہونے علم کے تعلق کے تابع واسطے وقوع کے. تو ثابت کیا کیا ہے کہ قدرت اور صفت ہے، علم اور صفت ہے، ارادہ اور مشیت اور صفت ہے. جی علم کے تعلق کے تابع واسطے وقوع کے ہوں لگے جی وفیما على من زعم ان المشيئة قديمة والإرادة حادثة قائمة بذات الله تعالى. وہ شرح میں پڑھ چکے ہو، بس صبر کرنا. اور معذوکرہ میں فائدہ تان لقیود تعریف، تعریف کے اندر جو کہتے ہیں ان سے دو فائدے ہوئے ہیں. کیا؟ معذوکرہ میں تنبیہ ہے رد پر. رد کس پر؟ علامت و علامن، علامت رد ہے اس پر جس نے زعم کیا ہے کہ مشیت قدیمہ ہے اور ارادہ جو کہ قائم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، ان کا رد کیا ہے. او بینستو راجع لا ذکر ترادفہما وہما عبارتان، کہ یہ دونوں علیحدہ نہیں ہیں، ایک ہیں، لہذا ان کا رد ہوا. کیا کیا جی؟ معذوکرہ میں تنبیہ کی ہے رد پر، ان کے رد پر جنہوں نے زعم کیا ہے کہ مشیت کا رد کیا ان پر، رد کیا ان پر جنہوں نے زعم کیا کہ مشیت علیحدہ صفت ہے، ارادہ علیحدہ صفت کہ مشیت قدیمہ ہے ارادہ حادثہ ہے جو قائم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. اور بین استور کہ قدیمہ متعلقہ بجمیع ما یشاء اللہ تعالی من الحوادث من حیث انہا تحدث، اور ارادہ حادثہ ہے جو قائم ہے کس کے ساتھ؟ او بے خود رما فی ما ذکرہ، ما ذکرہ کونی من ترادفہما، ایک تے تعریف دونوں کی ایسی صفت کے ساتھ جو توجب التخصیص، اور ذکر دونوں کا کن صفات میں جو انہی میں ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. یہ جو ما ذکر ہے کہ یہ ساری صفات ازلیہ وجودیہ ہیں اور ان دونوں میں کیا ہے؟ ترادف ہے. اس سے رد ہوا ان کا جنہوں نے ان کو علیحدہ کیا ہے. اور سمجھے ہی کہ اس میں تنبیہ ہے رد پر،
اس شخص پر جس نے ظام کیا کہ مشیت قدیمہ ہے اور ارادہ یہ پیدا ہوتا ہے مقدور کے اس کے بعد ایون آکھے وہ کون ہے وہ پیچھے آ گئی ظام کیا انہوں نے کہ مشیت تعلق پکڑ دیا ہے مطلق ایجاد شے کے ساتھ مشیت کا تعلق ہے پوری کائنات مطلق ایجاد شے کے اور ارادہ تعلق پکڑتا ہے شے کے ایجاد کے ساتھ وقت مخصوص میں لہذا نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں ارادہ حادثہ ہے جی سمجھے قائم بذات اللہ تعالی اور یہ جو ہے کرامیاں جائز رکھتے ہیں حوادث کا قیام کس کے ساتھ اور تنبیہ کہاں سے ہوئی ہے محل تنبیہ کون ہے ترادفہما تبعدہما کہ یہ دونوں صفتیں یہ ان میں ترادف ہے ایک صفت ہے اور یہ کیا ہے ازلی ہے اس میں رد ہوا ان کا جی کہ نہیں ہو یہاں اور ما ذکرہ میں تنبیہ ہے رد پر دو شخصوں پر ان لوگوں پر جنہوں نے ظام کیا اس بات کا کہ مشیت قدیمہ ہے اور ارادہ حادثہ ہے قائم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جی میں تنبیہ ہے رد پر ان پر جنہوں نے ظام کیا اس بات کا کہ مشیت قدیمہ شاباش 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 ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وعلى من زعم ان معنى ارادة الله تعالى فعله انه ليس بمكره ولا صالح ولا مغلوب اگے بسم ومعنى اللہ ارادته فعل غيره انه امر به بس اور رد ہے ان پر جنہوں نے یہ ظام کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اپنے فعل کا اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ اپنے غیر کے فعل کا ان کا مطلب کیا ہے انہوں نے جو مطلب نکالا اس کا رد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھئی ارادہ کرنا اللہ تعالیٰ کا کس کا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فعل میں مجبور نہیں ہے بولنے والا نہیں ہے کسی سے مغلوب نہیں ہے یہ وہ معنی کرتے یہ وہ اور اللہ تعالیٰ کے ارادہ اپنے غیر کے فعل کا کہ اللہ نے ارادہ کیا کہ ندیم یہ فعل کرے اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ندیم کو اس کام کا حکم دیا سنیں اپنے فعل کا ارادہ کا یہ مطلب ہے غیر کے فعل کا یہ مطلب ہے کہ غیر کو کیا کیا حکم دیا جی ارادہ تے مشیت ہی کچھ ہے وہ بزرگوں تھوڑی سی شفقت جی کوئی نہ کوئی تو کوئی دال دلیا ہو جائے ہاں جی ان پر جنہوں نے ظام کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کا معنی اللہ تعالیٰ کا اپنا فعل نا کہ اللہ تعالیٰ معنی کس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا اپنے فعل کا کہ میں یہ کام کروں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اس کام کے کرنے میں مجبور نہیں ہے بھول کر نہیں کیا کسی سے مغلوب ہو کر نہیں کیا اور یہ جو ہے کہ اللہ نے غیر کے فعل کا ارادہ کیا اس کا مطلب ہے کہ غیر کو حکم دیا کہ یہ کام کر کریا کیوں میرا کچھ لگ دیا اور رد ہے ان پر جنہوں نے ظام کیا ہے کہ مانا اللہ تعالیٰ کا بھئی ایک ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کا اپنا فعل ایک ہے اللہ نے بھئی دوسرا بندہ یہ کام کرے اللہ کی مخلوق یہ کرے تو اپنے اللہ نے اپنے فعل کا ارادہ کیا اس کا اور معنی ہے اللہ نے اپنے غیر کے فعل کا اپنے فعل کا ارادہ کیا کیا معنی ہے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے اور نہ ہی بھولنے والا ہے اور نہ ہی مغلوب ہے اور اپنے غیر کے فعل کا ارادہ کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کو حکم دیا ہے اللہ نے اس کو او دیکھو ان پڑھو پھر کو جواب کیفا نال
وَعَلَا اور رد ہے ان پر جنہوں نے ظام کیا کہ مانا اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرنا اپنے فعل کا، یہ مفعول ہے ارادے کا، فعلہ، کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے مجبور، نہیں ہے مکرہ، اسم مفعول ہے کس سے؟ یعنی اپنے فعل میں مجبور نہیں ہے کہ مجبور فعل کرے. بلا ساہن ہے بئی طور کے نعوذ باللہ اپنے فعل سے غافل ہو تو فعل ہو گیا. جی جیسے ہم سے کتنے فعل ہیں جو بھول کر ہو جاتے ہیں. اور بلا مغلوب بئی طور کے غیر جو ہے وہ اللہ پر منع کر دے، اللہ کو کس سے؟ اور یہ زائم کون ہے کہ بے اللہ کا ارادے کا مطلب اپنے فعل کا ارادہ کا یہ مطلب ہے، یہ زائم ہے حسین نجار کن سے؟ معتزلہ سے. دھیان کریں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فعل کا ارادہ، اللہ کا اپنے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کام کرنے میں بھولا نہیں ہے. اب اس میں ذرا غور کرنا، ارادہ اس معنی پر امر ادمی ہو گیا ہے، کوئی شے نہیں رہا. کون؟ ارادہ. وہ تو یہ ہے کہ ذات باری فعل کرنے میں مجبور نہیں، مغلوب نہیں، ساہی نہیں، لیکن ارادہ ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. سمجھائی ہو؟ تو اس صورت میں ارادہ کیا ہو گیا؟ امر. وارد ہے اس پر اولن کہ اگر یہ بات ہے تو لازم آئے گا یہ کہ ہو جماعت بھی ارادہ کرنے والا، جیسا کہ نار جلانے میں. جی. اور دوسرا کہ یہ نہیں صلاحیت رکھتا مخصص بننے کا کس کے لیے؟ مگر ارادے کا معنی یہ ہو کہ اللہ مغلوب نہیں، مجبور نہیں، ساہی نہیں. تو اب اس سے یہ تو نہیں سمجھ آتا نا کہ ترک اور فعل کی ایک جانب کو ترجیح دی، یہ سمجھ آتا ہے؟ تو اس سے تو پھر یہ مقدورین میں سے کہ مخصص بننے کی، بلکہ یہ تو ذہاب و مذہب الفلاسفہ کس میں، اور قصد اور اختیار کی نفی ہوگی کہ اللہ جو کام کرے گا وہ مجبور ہو کر کرے گا، نعوذ باللہ. وَمَانَا إِرَادَاتِهِ فِعْلًا أَنَّهُ، بس اگو کیفن الجواب ادھر اگر منع کر لیے. اور رد ہے ان پر جنہوں نے ظام کیا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اپنے فعل کا معنی یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرنا اپنے فعل کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکرہ نہیں، ساہی نہیں، مغلوب نہیں. منع کرے سیدھا. رد ہے ان پر جنہوں نے ظام کیا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرنا اپنے فعل کا معنی یہ ہے کہ اللہ بسم تعالیٰ مکرہ نہیں، اللہ تعالیٰ بسم اللہ. اللہ تعالیٰ مغلوب نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور معنی اور معنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ اپنے غیر کے فعل کا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو بھی اس فعل کے ساتھ، اللہ نے حکم دیا اس فعل کے ساتھ بفرانا کم کرو. جی. ارادہ کا اپنے غیر کے فعل کا یہ کہ حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو. ہاں جی. کیف وقد امر کل مکلف بالایمان مسائل واجبات ولو شاء لوقع. اب اس کا رد، یہ جو ثانی صورت ہے نا اس کا رد کرنا ہے. جب رد کرنا ہے تو پھر پہلا بھی رد ہو گیا. کیفا اے کیفا یکون الارادہ تو بمعنی، کہ اللہ کا جو ارادہ اس کا معنی کیا ہے؟ غیر کو حکم دینا. یہ نہیں معنی بن سکتا. کیسے؟ حالانکہ تحقیق اللہ نے تو حکم دیا ہر مکلف کو کس چیز کا، باوجود کہ اکثر مکلفین کفار ہیں اور نافرمان ہیں، عصات ہیں. جی. ہر انسان مکلف ہے شریعت کا، ایمان لائے پھر شریعت پر عمل کر کے کوئی نہیں مکلف. تو اللہ نے تو حکم دیا ہر مکلف کو کس کا، ایمان.
اور باقی واجبات کا تو حالانکہ ایمان بھی نہیں لائے لوگ جی۔ تو جو ایمان لائے ہیں وہ واجبات پر نہیں عمل کرتے. اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تو لواقع فلو شاء لہداکم اجمعین قرآن پاک ہے یار جی کہ اگر اللہ چاہتے تو ہم سب کو ہدایت دیتے. تو مشیت اور ارادہ ہو اللہ کے ارادے اور مشیت سے مراد ہمارے نزدیک متخلف نہیں ہو سکتی. اللہ کے ارادے اور مشیت سے مراد متخلف نہیں ہو سکتی. کہ اللہ نے جس کا ارادہ کیا جس کو چاہا وہ نہ ہو یہ محال ہے محال ہے. یہ محال ہے. محال ہے جی. سمجھائیے جی. اے شاباش جی. کیا کیا جی کیفا یہ بھئی اللہ کا اپنے غیر کے فعل کا ارادہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو کیا کیا. یہ معنی کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ اللہ نے تو حکم دیا ہر مکلف اور ایمان کا اور جو ایمان لائے ان کو مکلف کیا کس کا سارے واجبات کا ایمان کے بعد باقی. تو اگر اللہ چاہتا ہو شاء ارادہ کی مطلب ہے یہ پکا لو نا بھی شاء ارادہ ساڑھے نزدیک ایک اور اگر اللہ چاہتا تو البتہ واقع ہوتا. البتہ واقع ہوتا. سنیں اے شاباش ہے یہ ہوں جی تفسیر کشاف ہے وہ معتزلیاں دی ہے جس لئے انہوں پڑھو گے نا تو اون دے وچ یہ چیزاں پتہ ہون تے پتہ ہوئے گا کہ بے تا معتزلی ہے تے نتائے منع کیتا ہے تے جدوں یہ چیزاں پتہ ہی نہیں ہون گیا تو ادھر نقطے ٹھوکی آؤ گے جی. اے شاباش او بے خود رو کیفا یعنی کیسے ہوگا ارادہ بمانا امر حالانکہ تحقیق حکم کیا اللہ تعالیٰ نے ایمان کا اور سارے باوجود ہے کہ اکثر مکلفین اور اوسات ہیں اور نافرمان. اچھا جی او کدے گئے او بلو شاء اگر چاہتے اللہ تعالیٰ ایمان کے صدور کو اور کو مکلفین سے تو اگر واقعہ نہ ہو تو پھر عجز لازم آتا. اللہ نے تو چاہا انج ہوئے جی لیکن ہویا نہیں ہے جی. بس معلوم ہوگی یہ بات کہ امر اور ہے مشیت اور ارادہ بس مک گئی گل. اس میں نظر ہے وہ یہ ہے کہ معتزلہ جائز رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مراد کے تخلف کو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مراد اللہ کے ارادے سے متخلف ہو سکتی ہے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ کافر کا ایمان مراد ہے عندہم بے اللہ نے اس کا ارادہ کیا ہے کہ کافر کیا کرے. یہ معتزلی کہتے ہیں لیکن واقعہ تو جواب دیا گیا بین طور کے شارع رحمہ اللہ نے اعتماد کیا اس بات پر کہ تخلف کا بطلان بدی ہے کہ اللہ ارادہ کرے اور مراد متخلف ہو یہ بات باطل ہے بداہتاً. سنیں وگنا ہی لازم آ جائے گا اور باوجہ مستلزم ہونے اس کام کے بندے کے غلبے کو ثانی تعالیٰ پر کہ اللہ نے تو ارادہ کیا کہ کیف یہ کرے اور آگے سے کیف نے یہ کیا نہیں ہے تو نعوذ باللہ یہ اللہ پر غالب آ گیا جی. آگے سمجھے اے شاباش سے جی. چلو جی اور نہ کیفا کیسے ہوگا معنی کیڑا کہ بھئی اللہ امر حالانکہ تحقیق حکم کیا اللہ تعالیٰ نے ہر مکلف کو ایمان لانے کا اور باقی واجبات کا اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو البتہ واقعہ ہو جاتا.